علیہ وسلم۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم بت بنے ہوئے ہیں، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ عزیزو اٹھو، اے میرے مسلمان بھائیو، کھیت کرو، آپ اپنے گاؤں کو سب کچھ کرو، یہ سب لیکن اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں صرف ٹوپی لگا لیے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، بس باقی نمازیں اذان ہو رہی ہے، گپ چل رہی ہے، سرتیاں پھانکی جا رہی ہیں، تمباکو منہ کے اندر ہے، پیچھ مارے جا رہے ہیں، پان کھائے جا رہے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں اڑائے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، کون سا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے جائیں گے؟ عزیزان محترم، بدلو، نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود اسے اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو، خیال نہ ہو۔ احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرو۔ ماؤں بہنیں گھروں کو سنوارنے اور سجانے اور گھروں کی اصلاح کرنے میں وقت لگائیں، اور آپ معاشرے اور سماج اور گاؤں کے اندر گاؤں کو دیندار بنانے، پہلے اپنے آپ کو دیندار بناؤ، پھر اپنے آل اولاد کو بناؤ، انشاءاللہ دھیرے دھیرے پورا سماج اور پورا معاشرہ دیندار بنے گا۔ لیکن چو کفر از کعبہ برخیزت کجا مارد مسلمانی، اگر کعبے ہی سے بت پرستی اور کفر کا آغاز ہو رہا ہے تو بتاؤ مسلمانی کہاں رہے گی؟ اگر مسلمان ہی سود خور ہو جائے، مسلمان ہی بے نمازی ہو جائے، مسلمان ہی شراب پینے لگے، مسلمان ہی زناکار ہو جائے، مسلمان کی بہن بیٹیاں بے پردہ ہو جائیں، مسلمان ہی عدل و انصاف کا جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے روڈوں پر دوڑیں، مسلمان ہی جھوٹا اور مکار ہو جائے، مسلمان ہی چور اور غاصب ہو جائے، مسلمان ہی اپنے بھائی کا حق لوٹنے والا بن جائے، مسلمان ہی ایک دوسرے کے مال کو جھوٹے طور پر حسود کرنے والا بن جائے، تو بتاؤ اس دنیا کا کیا حق ہونے والا ہے؟ صرف اس لیے تم بچ جاؤ کہ تم مسلمان ہو؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یاد رکھو، لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 40، آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ رب کی بارگاہ میں اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے۔ یہ پوچھے گا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اگر کسی نے ایک بالشت زمین بھی ناجائز طور پر، سنو، ناجائز طور پر کسی کی ماری ہے، جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی ضد میں، ہر دھرمی میں، تکبر میں، غرور میں اگر ایک بالشت زمین بھی لی ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طاق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا اور رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ مارو زمینیں، گھسیٹو۔ سمجھ میں کوئی بات آ رہی ہے؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ توبوا ایھا المؤمنون، اے مومنوں اللہ سے توبہ کرو، توبہ کرو شرک سے، توبہ کرو حرام سے۔ 10 درہم میں اگر 1 درہم حرام کا ہے اور 9 درہم حلال کا ہے اور تم نے اس کو کھایا ہے تو 40 وقت کی نمازیں بیکار ہیں، 40 دن کی نمازیں بیکار ہیں۔ کون سی؟ اسی لیے تو نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے۔ آج ہم رکوع اور سجدے کر رہے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل سیاہ حرام خوری سے، سود ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ سود خوری سے ہم سمجھتے ہیں بہت فائدہ ہے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، سود سے تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے سود والو، اے سود خورو، اے سود کھانے والو، اے سودی تجارت کرنے والو، اے سود کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول سے تمہارے لیے کھلی جنگ۔ اللہ سے جنگ لوگے، اللہ سے جنگ لوگے، بولو اللہ سے لڑائی لوگے، لے رہے ہیں سب، بہت سارے لوگ لے رہے ہیں ہر معاملے۔ ہم نے اہل حدیثیت کو یہ سمجھا ہوا ہے، آمین کہہ لیا، سینے پہ ہاتھ باندھی، رفع الجل کا خلاص اہل حدیثیت کا فلسفہ۔ اہل حدیث وہ نہیں ہوتے، اہل حدیث
سر سے لے کر پا تک سنت رسول کا پابند ہوتا ہے. صرف نماز اور روزے میں فرق نہیں، لین دین میں بھی ہوتا ہے. حرام ہم کھائیں، سود ہم کھائیں، قتل و خون ہمارے یہاں، چوری ہمارے یہاں، چماری ہمارے یہاں، ایک دوسرے کے اندر غیبت چغلیاں ہمارے یہاں. شادی اور بیاہ میں جو ناٹک بازیاں ہو رہی ہیں، غیر قومیں بھی شرم سے اپنا منہ ڈھک لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہاں بھی گھوڑے پہ چڑھ کے، گھوڑی پہ چڑھ کے جاتے ہیں لوگ، بارات جاتے ہیں. یہ بارات کیا ہے؟ بارات، یہ بارات نہیں، یہ حرام رات ہے. یہ حرام، یہ کیا ہے؟ بولو، حرام ہے. اور بارات کے نام پر کیا ناچ اور کیا گانے، کیا ویڈیو، جیسا جو ہوتا ہے. مالدار ہے تو مالدار، غریب ہے تو اب غریب بھی مالدار کو دیکھ کر کے بیچارہ وہ بھی اسی کے چکر میں مقروض، قرض، سودی قرض لے کے مرتا ہے. یہ جہیز، یہ باقاعدہ لسٹ. شرم کرو اہل حدیثوں، کم از کم تم تو سدھرو. ہمارا سماج، ہمارا ماحول بدبودار بن چکا ہے. اسلام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ کیا تم پہلے لوگوں کو شادی کر رہے ہو اپنی بیٹیوں کی یا اپنے بیٹوں کی؟ نبی کائنات نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کی. سیدنا علی بن ابی طالب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے فاطمہ کا ہاتھ چاہیے، میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ کی صاحبزادی جگر گوش ہے، بطول سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. نبی کائنات مسکرائے اور کہا علی، مہر میں کیا لائے ہو؟ اللہ، مہر میں بولو. آج تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آج ہم لڑکی والے لڑکے ڈھونڈنے جاتے ہیں اور لڑکا والا پوچھتا ہے جہیز میں کیا لائے. بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ کیا دو گے؟ میرا بیٹا ایم اے کیا ہوا، بی اے کیا ہوا، بیرسٹر ہے، انجینئر ہے، فلانی کمپنی میں فلانی جگہ فلاں کر رہا ہے، ڈھکاں کر رہا ہے، فلانے گلف میں ہے، امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، اتنی سیلریاں ہیں. پھر بھی تو بھکاری کا بھکاری ہے، بھک منگے تو ہے. پھر ڈوب کے مر گیا چلو بر پانی میں. جہیز مانگنے والا دنیا کا انٹرنیشنل بھکاری ہے، یہ خبیث ہے، یہ معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے. یہ اسے مت دو اپنی بیٹیاں، یہ ترستا ہے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ ہمیں دے گا، لیکن رب کی قسم ہے ہمارا ایمان نہیں. اگر یہ ہمارا ایمان ہوتا کہ یقیناً اللہ ہمارے بچی کی مدد کرے گا اور یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا، تو اللہ کی قسم ہم ایسے بھکاریوں کو جوتا مار کر گھر میں باہر. بیٹی دینا تو دور کی بات ہے، ایک گلاس پانی بھی ہم کو اپنے دروازے میں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ غیر مسلموں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جن کے ہاں نہ جانے کیسی خرافات لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، ٹرینوں کے اندر سے کود رہی ہیں، مر رہی ہیں، زہریں کھا رہی ہیں، پنکھوں میں لیٹر ختم ہو رہی ہیں ان جہیزوں کی وجہ سے. اور آج ہم نے بھی وہ ماحول اپنا لیا ہے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں پر. کیا کر رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیٹا کہیں جا کر کے کسی ٹرین کے نیچے دب کر مر جائے، ٹرک کے نیچے مر جائے. اللہ سے توبہ کرو. اور اے لوگوں، جہیز دینے والوں، تم بھی اللہ سے ڈرو. ان سے کہو ہم نے 18-20 سال میں نے اپنے بچی کی جان سے زیادہ پرورش کی ہے، پیار دیا ہم نے. یہی کیا کم ہے کہ ہم اپنے دل کے ٹکڑے تم کو دے رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم کیا دیں. اور اے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، بچوں، تم بھی کل کو دولہا بننے والے ہو. سن رہے ہو میری باتیں، میں حجت قائم کر کے جا رہا ہوں. پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، آئیں نہ آئیں، اور لوگ آئیں گے، لیکن میں آپ کے لیے قیامت کے دن پکڑوں گا کہ اللہ، میں نے درس دیا تھا، میں نے بتایا تھا مسلمان کو، نوجوانوں کو، بچوں کو کہ جہیز لینا اور دینا یہ دونوں حرام ہے. بڑے بہانے سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں. تو کوئی اپنی مرضی سے تو کیا تم کو کہے ہم دشمنی سے دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس دولت کم نہیں ہے مولانا، ان کی دولتیں دیکھنی ہے نا تو ذرا شادی بیاہ رسم و رواج میں دیکھو کتنی دولت ہے. اور ان کی غربتیں دیکھنی ہیں تو مسجد اور امام اور مؤذن اور مدرسے کو دیکھ لو.
سب سے زیادہ بھکاری، سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ قلات مسلمان نظر آتا ہے مسجد میں، مسجد کے وقت مؤذن ان کا، امام ان کا، مدارس کے بچے، سب سے زیادہ دین کے اوپر کوئی توجہ، لیکن مال کب دکھائی دیتا ہے؟ بولو، شادی میں، بیاہ میں، رسم میں، تیجے میں، دوئم میں، سوئم میں، چہلم میں۔ مشرقی یوپی میں ایک شہر ہے، نام نہیں بتاؤں گا میں، ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں وہ، جتنے باراتی آئے تھے سب کو موٹر سائیکل دی، دولہے کو کیا دیا ہوگا؟ مولانا عبدالجلیل صاحب، ان کے تو ہوش ابھی ضرور ہے، دولہے کو کیا دیا ہوگا؟ سوچیا، ہاں بچے صحیح پکڑے گا، ہیلی کاپٹر دیا ہوگا، باقاعدہ مہر لکھی بولی، وہ لکھا بتایا جاتا ہے کہ ہم نے جہیز میں کیا کیا دیا ہے، کتنے کلو سونے ہیں، کتنے چاندی ہے، کتنے کپڑے، کتنے جوتے، کتنے چپل۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، نمائش ہوتی ہے ہمیں اس رنگ کو، اس چمنستان کے، اس گلشتہ کے، اے مسلمانان قبالہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگوں، قسم کھاؤ، عہد کرو کہ انشاءاللہ، اور میری ماں و بہنیں بھی سن رہی ہیں، تم بھی قسم کھاؤ، انشاءاللہ ایک ایسا معاشرہ جنم دیں گے، ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ڈالیں گے جہاں نہ جہیز ہوگا، نہ دینے والا نہ لینے والا، بلکہ بالکل سادگی کے ساتھ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشے بطول کو حضرت علی سے بیاہا تھا اور کہا تھا مہر کتنا ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہے، کہا لے کے آؤ، گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک تلوار تھی، درع تھی، جو جہاد کے میدان میں حضرت علی لوہے کا پہنتے تھے، اسے اٹھایا، حضرت عثمان غنی کی خدمت میں، بڑے تاجر تھے، نبی کے داماد بھی تھے، حضرت عثمان نے دیکھا بننے والا ساڑو حضرت علی ہے، بہادر ہے، حیدر کرار ہے، اللہ نبی کا چچیرا بھائی بھی ہے، تو اس ساڑو کے لیے کہا یہ درع مجھے دے دو، میں خرید لیتا ہوں۔ اس کے بدلے میں ان کو جتنے درہم چاہیے تھے حضرت عثمان غنی نے دے دیے، پیسے دے دیے، اور وہ درع اور تلوار لے لی، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت علی وہ مہر لے کے آئے، اللہ کے نبی نے اپنے دامن مبارک کو اٹھایا اور اس کو لیا، ایک مٹھی نکالی اور کہا فاطمہ کا گھر بنایا جائے، ایک مٹھی نکالی فاطمہ کے لیے کپڑے تیار کیے جائیں، ایک مٹھی نکال کے دی، کہا فاطمہ کے لیے خوشبو جو کیا کہتے ہیں خرید کے لائی جائے، اس طرح سے باقی، اس طرح سے مہر کے، اس طرح سے پیسے تقسیم کر کے اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے لیے ایک گھر بنوایا، خوشبو اسی مہر کے پیسے سے سب کچھ لڑکی کو تیار کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی نے اپنے بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کری۔ کتنی بڑی کیا سادگی تھی، نہ بارات ہے، نہ اور کچھ ہے، نہ جہیز ہے، بلکہ مرد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ چارپائی لائے، دلہن بھی لائے، دلہن اپنے ساتھ ساتھ چارپائی بھی لائے، اس کے جوتے بھی لائے، اس کو نہانے کے لیے تولیے بھی لائے۔ مردود آدمی، قبل اس کے یہ سب لیتا، تو مر کیوں نہیں گیا؟ تجھے شرم نہ آئی؟ بے غیرت ہو گیا تو اتنا کہ سونے کے پلنگ کا تو محتاج ہے، تو وہ بھی لڑکی سے مانگ رہا ہے، وہ لڑکی تو اس پر سو کر کے تیرے اوپر لعنتیں بھیج رہی ہو۔ ہاں خوب میرے ابا نے تو کیسے قرض لے کے چارپائیاں بنائی ہیں، بڑی مستی سے سو رہا ہے بے غیرت۔ تو کہہ رہا محبت کر رہی ہوتی ہے، جب اسے روتے بلکتے اس کے بھائی یاد آتے ہوں گے، سمجھ رہے تو لعنت بھیجتی ہوگی، تیری محبت نہیں کرتی، وہ مجبور ہے بیچاری۔ اور یاد رکھو میکے والوں کو کبھی پنگا نہیں لینا اپنی بیویوں سے، میکے کا کتا بھی انہیں پیارا ہوتا ہے، تم ان کے کتوں کو بھی اگر تم نے ہکال دیا نا تو بیوی چڑھ دوڑے، کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے وہ میکے سے پیار کرتی، تو کبھی اپنے ان کے بھائیوں سے، ان کے میکے کے لوگوں سے کبھی دشمنی اگر تم کو کرنی ہوگی تو کر لینا ان کی برائی، ورنہ میکے والوں کی برائی بیوی کے سامنے بولو نہیں کرنا، بس تعریف ہی کرو، بھلے تم کو کچھ نہ ملے تو بولو آب زمزم پی کے آ رہا ہوں، ہماری ساسو ماں نے دیا ہے۔ اور ساس وما ادراک، ساس کے بارے میں کیا جانتے، پتہ نہیں یہاں کا ماحول کیسا ہے، یو پی میں تو ساسوں کا خوب راج چلتا ہے،
پتہ نہیں آپ کے یہاں بہار میں کیا حال چال ہے ساسوں کا. یہ ساس جو ہوتی ہے یہ کہتے ہیں سانس، شوہر کہتا ہے ساس ہے تو آس ہے، ساس ہے تو آس ہے، ساس نہیں تو کون اس کو گلاس پانی بھی دینے والا ہے. لیکن یہ ساس ہیں، اگر ان کی بیٹی کا شوہر یعنی داماد اپنی کمائیاں لا کر کے ان کی بیٹی کو دیتا ہے تو اس کی تعریف کرے گی، کہے گی کہ ارے میں نے تو ایسی جگہ اپنی بیٹی بیاہی ہے کہ جہاں کا ہمارا جو داماد ہے جو بھی کماتا لا کے میری بیٹی کے ہاتھوں میں دیتا ہے، میری بیٹی بڑی خوش ہے. اور اگر خود اس کا بیٹا اپنی بیوی کو لا کر کے اپنی کمائی دے دے تو وہ ساس کی آنکھیں اور منہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. ایسے آنکھوں سے چڑھا کے دیکھے جورو کا غلام ہو گیا، یہ تو میرا لڑکا جورو کا غلام ہو گیا. بہن جو بھی ہوتا ہے سب کچھ لا کے اپنے بیوی کے ہاتھوں میں دیتا ہے، مجھے تو پوچھتا نہیں. اس طرح کی باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. ماں آپ بھی ہیں، آپ بھی کبھی بہو رہی ہوں گی، آپ بھی ساس ہیں، وہ کسی کی بیٹی ہے. اپنی بیٹی کے تعلق سے آپ کے تو یہ خیالات، اور دوسروں کی بیٹی کو اگر آپ کا بیٹا لا کر کے دیتا ہے آپ کی بہو کو تو آپ کا یہ نظریہ یہ حرام ہے. اس کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو. یاد رکھو اگر اپنی بہوؤں کے ساتھ مرد بیچارے جو سسر ہوتے ہیں ان کو تو سب ہری رہتی ہے، کیونکہ باہر بیٹھے ہوئے ان کو چائے مل جاتی ہے، ان کو کھانے مل جاتے ہیں، ان کو انڈے مل جاتے ہیں، سب کچھ مل جاتے ہیں. لیکن گھر میں جو ساس ہوتی ہے وہ سب کچھ، وہ ساس جو ہوتی ہے وہ سب کچھ دیکھتی ہے اور مارکیٹ پہ اتارو رہتی ہے. اللہ کے لیے اگر تم ماں ہو تو اپنے دل کے اندر ماں کا احساس رکھو اور سوچو ان کو کبھی مت ستانا. ستاؤ گی تو ان کے دل کی آہیں تمہاری قبر میں دھوئیں پیدا کریں گے اور تم جلو گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے ماحول بناؤ وہ اسلام کا، شادیوں کا، بیاہ کا، معاشرے کا، سماج کا. یہ ذمہ داری ہماری ہے اور کوئی دوسرا آگے نہیں بنائے گا. جو سر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے قرآن و سنت کو اسوہ نمونہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی گھر بنائے، اسلامی ماحول بنائے، صحیح مسلمانوں کا گھر بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اور صالح بنائے. بولو آمین. اور اس جلسہ کے کرنے کرانے والے دامے دل میں قدم سخنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس میں جو لوگوں نے بھی تعاون اور مدد کیا ہے اللہ ان سب کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وقت ابھی بہت سارے علماء ہیں، انشاءاللہ آپ تشریف رکھیں. اچھے علماء آ رہے ہیں، تشریف فرمائیں گے. ایک جو سوال مولانا نے دیا ہے، ایک تو یہ کہ جو شرک کرتا ہے یعنی مشرک کو سلام کرنا کیا ہے. مشرک کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دے دینے میں کوئی حرج نہیں. اللہ کہ اگر آپ کے لیے مصیبت ہے، پریشانی ہے تو سلام کر لو، السلام، بس کوئی حرج نہیں. کیا اہل حدیث حق پر ہیں؟ اگر حق پر ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اہل حدیث حق پر اس لیے ہیں کہ اہل حدیث والے جو حدیث پر ہیں، جو سنت پر ہیں، وہ اہل حق ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت، ایک میری امت کی ایک گروہ حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی. تو اہل الحدیث چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بتلایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، صرف ایک یہ، باقی سب جہنم میں. تو قیل یا رسول اللہ من ہوا، وہ کون سا، ما ہی یا رسول اللہ، فرقہ کون سا ہے؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. تو اہل الحدیث، صحابہ اہل الحدیث ہیں اور وہ حدیث کے اوپر عمل کرتے تھے. ہم بھی اہل الحدیث ہیں اور جتنی طاقت ہے اس کے بھر عمل کرتے ہیں. الحمدللہ اپنے طاقت اور ایمان بھی رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور حدیث اور قرآن کو ہم اپنے سروں کا جھومر بناتے ہیں. الحمدللہ. اس لیے یہی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور جو بدعات اور شرک پر ہیں وہ اہل باطل ہیں، وہ باطل پر ہیں. ایک اعلان کی بھائی نے دیا ہے کہ شیخ سلیم الدین مدنی صاحب کے یہاں جامعہ السلام للبنین و معہد خزیر کبریٰ لقمان نگر ٹکا لالا
مجھیلی ٹکا ٹولہ برہانپور مجھیلی برہانپور میں ہوگا انشاءاللہ خطبہ جمعہ. لہذا تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ کل جمعے کے خطبے کے لیے زیادہ زیادہ تعداد شریک ہوں گے. اچھا یہ خطبہ میرا ہوگا انشاءاللہ, کل جمعے کا خطبہ وہاں ہوگا. تو یہ چند سوالات تھے, بقیہ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی آپ لوگ تشریف رکھیں. اگر مولانا تشریف رکھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.